ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں SR حسین نالج۔ حضرات، آج میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ رلا دینے والا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ کا بھی دل تھرا جائے گا، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا بھی دل نماز کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ تو حضرات، یہ واقعہ جاننے کے لیے بنے رہے ویڈیو کے لاسٹ تک، اور ان تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے لگے بیل آئیکن پہ پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں حضرات اس واقعے کی طرف۔ حضرات، دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا، کیونکہ اس واقعے سے آپ کی آنکھیں ضرور نم ہو جائیں گی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت ہی پیارے صحابی جن کا نام حضرت ثعلبہ تھا۔ جی حضرات، وہ 5 وقت کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز جب پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا بھی مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ فجر کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے تو بنا دعا مانگے وہ گھر چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس پر کچھ صحابیوں نے اعتراض کیا، اور ان میں سے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثعلبہ جب بھی آتے ہیں فجر کی نماز میں تو بنا دعا مانگے چلے جاتے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے، آپ پتہ لگائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، ایک دن ثعلبہ کو روکا جائے اور ان سے پتہ کیا جائے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس سے وہ فجر کے وقت میں دعا نہیں مانگتے ہیں اور بنا دعا مانگے گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتہ تھا، لیکن صحابیوں کو سمجھانے کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو روکا جائے۔ تو حضرات، آگے کیا ہوتا ہے آپ دھیان سے سنتے جائیں۔ اگلے دن جب حضرت ثعلبہ نماز کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے روکا، اور روکنے کے بعد ان سے بڑے ہی پیار سے پوچھا کہ اے ثعلبہ، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ تم فجر کی نماز جب پڑھنے آتے ہو تو بنا دعا مانگے چلے جاتے ہو؟ اس پر حضرت ثعلبہ رونے لگتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے بہت ہی پیار سے پوچھا، ثعلبہ مجھے بتاؤ، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم بنا دعا مانگے چلے جاتے ہو؟ حضرت ثعلبہ نے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے اور اللہ کے بیچ میں ایک راز کی بات ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فجر میں بنا دعا مانگے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ جو چادر ہے، ہمارے گھر میں بس ایک ہی چادر ہے، اور میں اس لیے جلدی سے بنا دعا مانگے گھر چلا جاتا ہوں کہ فجر کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو یہ چادر اتار کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں اور وہ یہ چادر پہن کر نماز ادا کرتی ہیں۔ جی حضرات، حضرت ثعلبہ کے پاس وہی ایک چادر تھی کہ جس چادر کو پہن کر وہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر گھر جاتے تھے، اور گھر جا کر اس چادر کو اتار کے اپنی بیوی کو دیتے تھے، تب جا کے ان کی بیوی وہ چادر پہن کر نماز پڑھتی تھیں۔ حضرات، اس واقعے سے ہم لوگوں کا دل پھٹ چکا ہے۔ پھر حضرت ثعلبہ نے بولا، یا رسول اللہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں تو ٹائم ہوتا ہے زیادہ، میں آرام سے دعا مانگ کے چلا جاتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز میں بہت کم وقت ہوتا ہے، اس لیے میں بنا دعا مانگے گھر چلا جاتا ہوں تاکہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو۔ اس پر تمام صحابی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ثعلبہ، قسم خدا کی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ثعلبہ، تجھ سے اللہ بہت راضی ہیں۔ جی حضرات، تو حضرات، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مثال والا یہ واقعہ ہے کہ وہ کون سا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس تو کسی کپڑے کی کمی نہیں ہے، کسی جگہ کی کمی نہیں ہے، نہ ان کی صحت میں کمی ہے، لیکن پھر بھی کتنے بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں۔ حضرات، اگر بہانہ بنانا ہوتا تو حضرت ثعلبہ بنا سکتے تھے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ حضرات، ایک چادر میں دونوں میاں بیوی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا اللہ پاک ہم سے کتنا ناراض ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہیں یا نہیں۔ تو ان تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ نماز کتنی اہمیت والی چیز ہے، کہ حضرت ثعلبہ ایک چادر میں بھی
ایک چادر میں وہ اور ان کی بیوی نماز پڑھتی تھیں۔ کیا مقام ہے نماز کا، کیا مرتبہ ہے نماز کا، لیکن ہم اور آپ کہاں سمجھتے ہیں نماز کا مرتبہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو گہرائی سے اس کو اٹھانے کی، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اگر اس ویڈیو کے بعد بھی اگر آپ کا دل نہ پگھلے تو حضرات اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب اللہ ہی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہماری نمازیں کس قدر ہماری نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نماز تو چھوڑیں گے لیکن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جی حضرات، آج ہمارا کوئی کام مس ہو جائے، کوئی کام چھوٹ جائے تو ہم کتنا زیادہ گھبرا جاتے ہیں، کتنا زیادہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہماری اگر ٹرین چھوٹ جاتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت بڑا صدمہ لگ جاتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا صدمہ لگ جاتا ہے۔ لیکن حضرات، اتنی بڑی عبادت، اتنی مخصوص عبادت، اتنی بڑی عبادت اور اتنی پیاری عبادت جو اللہ پاک نے ہم کو تحفتاً دیا ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرات، آپ لوگ، ہم تمام لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہی اسی وقت سے ہم نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے اور ایک بھی وقت نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ میں نماز کی پابندی کروں گا اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ پابندی کریں۔ حضرات، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں، لیکن حضرات نمازوں کی پابندی کریں۔ تب تک کے لیے حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور اچھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔